وسلام على الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے۔ آج ہم ایسے بے حس ہوئے کہ محرم جو جنوری کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ماہ ہیں، اور یہ جو محرم سے ابتدا اللہ نے کیوں کی ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ محرم قربانی لے کے آیا۔ محرم صرف یہ ایک اہل بیت کے ساتھ تو مخصوص ہے، لیکن اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جودی پہاڑ پہ ان کی آگے کشتی ٹھہری، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو توبہ ہے وہ اسی دن قبول ہوئی۔ اس کے ساتھ کافی سارے واقعات منسوب ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے سفر میں آ جاتا، ربیع الاول میں آ جاتا، جمادی الاولیٰ میں آ جاتا، اور رجب میں آ سکتا تھا، رمضان میں یہ قربانی آ سکتی تھی۔ یہ محرم کے ساتھ کیوں مختص کیا گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے۔ محرم قربانی کا نام ہے۔ محرم آ کر آتا ہے اسلام، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تمہاری ابتدا محرم سے ہے، اور اس نئے سال کی ابتدا سے تم اپنی توبہ کرو اور اللہ کو مناؤ کہ اے اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اللہ کو کیسے راضی کریں؟ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا نیزہ اس لیے سر پہ چڑھ گئے تھے؟ کیا قربانی اس لیے دی تھی کہ آج جب اذان کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں میری تو دکان بڑی ہے، میرے تو کاروبار بڑے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کو آگے رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اچھا بھائی میں تمہیں بلانا چاہتا ہوں، ففروا الی اللہ، آؤ جنت کی طرف، اور تم کس طرف بھاگ رہے ہو؟ تم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھاگو، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، میں تمہیں اس میں تھکا دوں گا۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ نیا سال ہے، ابتدا ہے اسلام کی۔ محرم پہلے بھی قابل احترام تھا۔ محرم اس سے پہلے جب اہل بیت کی قربانی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی یہ بہت محترم اور مقدس مہینہ تھا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایک تو وہ دین ہی نہیں دیا، وہ علم ہی نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ کے محبوب کی حدیث یاد آئی، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جو علم ہے وہ قرآن مجید ہے، اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھاؤ۔ کیا پیاری بات کی ہے۔ صحابہ کوئی لمبے وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے قولوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ بس۔ ان کے اندر ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، وہ ایک تصویر تھی، تو وہ صرف یہی کہا کرتے تھے۔ ان کی عملی تصویر سے لوگ متاثر ہوتے اور کافر بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج ہم اپنا دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ بچیوں کو پتہ ہے، نہ عورتوں کو پتہ ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے۔ کسی بوڑھے سے پوچھ لیں بس وہ 2 باتیں جانتا ہے، جی اہل بیت کی بہت بڑی قربانی ہوئی ہے، یہ محرم ہے جی بس۔ بھائی اللہ کے بندوں، محرم کا مقصد تو یہ ہے کہ تمہاری ابتدا اسلام کے پہلے مہینے سے ہو رہی ہے، اس میں تم اپنی توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو منا لو تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور پھر اللہ کے دلاسا بھی دے رہا ہے اگر معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ کہ ہمارے جو بھی ہمیں آ رہے اوپر حالات آ رہے ہیں، آج اس سے بھی پوچھ لو، کوئی اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے جی حالات بڑے ماڑے آ گئے ہیں، مہنگائی بہت آ گئی ہے، اور حکومتیں بدل رہی ہیں، فلانا یوں ہے فلانا یوں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حالات کے بدلنے سے، حالات جیسے بھی آتے ہیں اس سے زندگیاں نہیں بدلا کرتی۔ زندگی بدلتی ہے تو اپنے آپ کو بدلنے سے بدلتی ہے۔ قرآن مجید کا جب فیصلہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں وہ تمہارے اعمالوں کی سزا ہے، تو آج ہمارے اوپر جو حکمران بھی ہیں وہ میری اور آپ کے اعمالوں کی وجہ سے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج سے ہم توبہ کریں، اللہ کو منا لیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ 100 قتل کرنے والے کو بھی تو معاف فرما رہا ہے، جس نے 100 قتل اللہ اس کو بھی تو معاف فرما رہا ہے، ایک چور ڈاکو کو بھی تو اللہ معاف فرما رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ظالم شخص تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اس کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس کے جو کام ہیں وہ آخری وقت کے جو الفاظ ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کو بچا دیں، اور وہ اتنا ظالم فاسق آدمی جس نے صحابہ کو شہید کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ابھی بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اے میرے بندو، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی کب ہے کہ میرا اور آپ کا اللہ ہے کون؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ علم نجعل، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے 6 دنوں میں یہ زمین و آسمان کو بنا دیا، تو کیا تمہیں رزق دینا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چٹان کے اندر، صحرا کے اندر، آسمانوں کے اندر، سمندر کے اندر، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، اشرات زمین پہ رنگنے والے ہیں، اور سمندر کے اندر تیرنے والے آبی مخلوقات ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ وہ میرا آپ کا اللہ نہیں ہے، وہ پوری مخلوقات، جتنی دنیا میں کی مخلوقات ہیں سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، چاہے آبی مخلوقات ہے، سمندر میں اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے۔ پھر اللہ ہم سے گلے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم قرآن مجید سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب نے نماز پڑھ لی تھی، پیچھے پڑھ لی، مولوی صاحب تو لمبی نماز کرا دیتے، کبھی چھوٹی کرا، یہ ہمارا طریقہ ہے، بس یہ ہمیں یہ پتہ ہے، اور کوئی بھی نہیں پتا کہ میرا اور آپ کا اللہ ہے کون۔ لا تأخذ سینۃ ولا نوم، کہیں دنیا میں ایسا قانون دیکھا ہے کہ دنیا کا بادشاہ سوئے؟ ہونا تو ایسا چاہیے کہ دنیا کا بادشاہ رات کو سوتا ہے، غلام جاگتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا مالک ہے کون کہ جو کیا ہے، وہ خود اپنے غلاموں کو سلاتا ہے، خود جاگتا ہے، اور کیا ہے، وہ نسب حسب سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ اکیلا تنتنا احد ہے، اکیلا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سب کا مالک ہے، میرے اور آپ کا مالک ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ محرم آیا ہے، اگلے سال کون زندہ رہے کون مر جائے کسی کو نہیں پتا۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، حتیٰ کہ رمضان شریف میں بڑی فضیلت ہے، تو رمضان شریف میں آنا چاہیے تھا یہ اہل بیت کی قربانی، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تو اس لیے اس مہینے کے اندر جو قربانی دی گئی ہے اس کا ایک مقصد ہے، ایک پیغام ہے۔ تو میں اور آپ آج سے نیت کریں کہ جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے ہم نیت کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کو منا لیں۔ جتنا مجمع بیٹھا ہے آج سے نیت کریں کہ جو مجھ سے اور آپ سے گناہ ہو چکے ہیں اس کی توبہ کریں اور اللہ کو منائیں۔ ایک انسان کا صرف ہاتھ اٹھا دینا ہم سے تو دور کی بات ہے، اللہ کہتا ہے جا میرے بندے تو یہ میں نے معاف کیا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کا، ایک آدمی بڑا فاسق تھا، اس کو محلے والوں نے نکال دیا، گھر والوں نے نکال دیا، ماں ایسا تو نافرمان تھا کہ ماں باپ نے نکال دیا، محلے والوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں رہے گا، اس کو نکالو، تو بڑا برا آدمی ہے وہ بیچارہ، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ایک جنگل بیابان میں پہنچا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا رب رحیم ہے، کتنی محبت کرتا ہے ایک فاسق آدمی سے بھی۔ تو وہ جنگل میں گیا، اس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی اسے امید کا چراغ جلتا ہوا نظر نہ آیا، تو آسمان کی طرف اس کی نگاہ گئی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مجھے تو میرے گھر والوں نے نکال دیا، مجھے میری بستی والوں نے نکال دیا، میرا تو کوئی نہیں ہے، میں مانا تیرا نافرمان ہوں، گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، جیسے بھی ہوں، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اس توبہ کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ تصور تو کریں اللہ کا نظام کیسا چلا۔ اللہ نے وقت کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو وحی بھیجی، اے موسیٰ جاؤ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کرو اور سب کو کہو کہ وہ جنگل میں پہنچیں، میرا ایک ولی فوت ہو گیا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے، ماں باپ کا بیٹا نافرمان ہو، 4 دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے ہاں یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، یہ بڑا گندا بچہ ہے، تو اللہ نے یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میرا نافرمان ہے، میرا نافرمان نہیں،
بندے نے توبہ کی، اللہ کو توبہ ایسی پسند آئی، اللہ کہہ رہے موسیٰ جاؤ لوگوں کو کہو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں سب کو معاف کر دوں گا۔ جب لوگ بھاگے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کر دیا، بستی کے لوگ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے مجمع بھاگے گئے، جنگل میں پہنچے، وہ دیکھا تو آگے وہی نافرمان فاسق نوجوان، تو انہوں نے کہا موسیٰ ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ تو وہ ہے۔ تو اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس نے اس طرح توبہ مجھ سے کی، اگر یہ اس وقت ساری امت کے لیے بھی توبہ کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تو اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، چھوڑ دیں کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل تشیع، چھوڑ دو ان کو، سب کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ یہ علماء کرام کا کام ہے بحث و مناظرہ کرنا، آواز سے نیت کریں کہ ہم اللہ کو منائیں، اللہ کو راضی کریں، اور 5 وقت کی نماز کو وقت کے ساتھ پڑھیں اور دین کی محنت کو سیکھیں۔ سلام بھائی اس کی نیت کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔